يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسده الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله العظيم من كل ذنب واتوب اليه۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیز مکرم مولانا محمد عمیر صدیقی سلمہ خواتین سے متعلق آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ حضرات ملک بھر میں ایک نیا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا میڈیا، ہمارے ٹی وی چینل چند گنی چنی مغرب زدہ خواتین کی فحاشی عریانی اور فحاشی عریانی بے حیائی پر مبنی ایجنڈے کو پاکستان جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان پر تھوپ رہے ہیں، مسلط کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ تو مشرف دور سے شروع ہوا، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اب شنید ہے کہ 8 مارچ کو ملک بھر کی سڑکوں پر، بڑے شہروں میں پیسے دے کر عورتوں کو لایا جائے گا جن کے ہاتھوں میں یہ کتبے ہوں گے کہ میرا جسم میری مرضی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کتبے اٹھائے پھرتی ہیں، مجھے شادی کی نہیں آزادی کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ گویا وہ یہ چاہتی ہیں کہ میرا جو جسم ہے میری مرضی کے مطابق استعمال ہوگا، مجھ پر باپ کا، بھائیوں کا، شوہر کا کوئی کنٹرول نہ ہو کہ وہ مجھے بے حیائی سے، بدکاری سے منع کرے۔ میں اپنے مرضی کی طرح، جانوروں کی طرح پھرتی رہوں، جہاں چاہوں اپنی خواہش کی تکمیل کروں۔ وہ یہ چاہتی ہیں کہ جی مجھے میرا نکاح نہ کیا جائے، عورتوں کی شادیاں نہ کی جائیں، بلکہ وہ آوارہ ہوں۔ نعرہ آزادی کا لگا کر وہ عورت کو بے گھر بے در مارنا چاہتی ہیں۔ جب شادی نہیں ہوگی، نکاح نہیں ہوگا تو زنا ہوگا۔ جب تک اس میں جوانی رہے گی ہوس کا نشانہ بنتی رہے گی، جب بڈھی ہوگی کوئی دیکھے گا نہیں تو پھر فٹ پاتھوں کی زینت بنے گی۔ یہ بھی کتبے پڑھنے کو ملے کہ ان کتبوں پر لکھا ہوتا ہے، میں یوں بھی بیٹھ سکتی ہوں، بڑے فاحشانہ انداز میں تصویر بنا کر اس پہ نیچے لکھ دیتے ہیں میں یوں بھی بیٹھ سکتی ہوں، یعنی میں ایسے انداز میں بیٹھ سکتی ہوں جو مردوں کے لیے کشش کا باعث ہو، بے حیائی کا باعث ہو۔ یہ بھی نعرہ لگایا جا رہا ہے
کھانا خود اٹھا کے گرم کر لو، یعنی میں شوہر کی خدمت نہیں کروں گی، شوہر کھانا خود گرم کر لے، خود بنا لے۔ اور بھی بہت سارے بے حیائی پر مبنی نعرے ٹی وی دکھا رہے ہیں، ابھی وہ مارچ ہوئی نہیں، پہلے سے تشہیر کی جا رہی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور میڈیا کے زور پر آپ کے حیا کو، آپ کے خاندانی نظام کو، آپ کے رشتہ داریوں پہ مبنی تمدن کو، کلچر کو وہ پاش پاش کر کے آپ کو اسلام کا باغی بنا رہے ہیں، مرد عورتوں میں عصبیت پھیلا رہے ہیں۔ مولوی اگر کوئی ایک دوسرے کے مسلک پر تحقیقی بات بھی کر دیں تو وہ 4 شیڈول ہوں گے، جیل میں جائیں گے کہ یہ فرقہ واریت پھیلاتے۔ اور یہ مرد اور عورتوں میں تفریق ڈالی جا رہی ہے، مردوں کے خلاف بغاوت ابھاری جا رہی ہے، عورتوں کو مردوں کے سامنے مقابلے میں لایا جا رہا ہے، اس پر گرفت کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا ملک بھکاری بن چکا ہے، پیسے دے کر ہمارے حکمرانوں سے جو چاہے جو کام لے لے، یہاں کے لوگوں کو این جی اوز کے ذریعے ڈالر دے کر جو چاہو کام لے لو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمدن ہے بے حیائی، یہ بدماشی، یہ زنا، یہ فحاشی کیا تعلیم کی نشانی ہے؟ یہ جاہلیت کی علامت ہے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ان ظالموں نے قرآن سے کاٹا ہے امت کو، سکولوں سے قرآن نکال دیا، کالجوں سے قرآن نکال دیا، یونیورسٹیوں سے قرآن نکال دیا، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو دین کا۔ مجھے آج بہت سخت تکلیف ہے، میرا پاؤں زمین پہ نہیں آتا تھا، میری ٹانگ میں اتنا درد ہے۔ شرعی لحاظ سے مجھے چھوٹ تھی کہ میں گھر میں بھی نماز ظہر ادا کر لوں، لیکن میں سہارے کے ساتھ، لاٹھی اور آدمی کے سہارے کے ساتھ صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ کیا ہے۔ ہمارا فرض ہے ہم آپ کا ایمان بچائیں۔ یہ میرا آج کا بیان اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سنواؤ۔ میں نے کبھی نہیں کہا لیکن آج کہہ رہا ہوں، یہ سنواؤ تاکہ وہ اس پرفریب نعروں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو خطاب کر کے پوری امت کی عورتوں سے چند باتیں فرمائی ہیں۔ ان میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کی گھر والیوں اپنے گھروں میں رہا کرو۔ عورت بازار کی زینت بنے، دکان کی زینت بنے، مارکیٹ کا مال بنے، عورت لوگوں کی ہوس کی تکمیل کا ذریعہ بنے، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، یہ قانون کے بھی خلاف ہے۔ فرمایا گھروں میں رہو، تمہارا اصل مقام گھر ہے۔ اس سے بڑی چیڑ ہوتی ہے ہم کیوں گھر میں بیٹھیں؟ بھئی اللہ کے بندو، اللہ نے جو فطرت مردوں کو دی ہے وہ بدل نہیں سکتی، جو عورتوں کو دی ہے وہ بدل نہیں سکتی۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا جمیعا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس فطرت پہ لوگوں کو پیدا کیا ہے وہ فطرت بدلے گی نہیں۔ مرد کی نیچر میں اور چیزیں رکھی، عورت کی نیچر میں بولو اور چیزیں رکھی۔ آپ کی نیچر میں بچے پیدا کرنا ہے، بتاؤ۔ عورت کی نیچر میں نبی بننا ہے، بتاؤ۔ نیچر جدا جدا ہے، اس نیچر کو کیسے بدلو گے؟
قاضی احسان احمد شورابادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی۔ عورت نبی جن سکتی ہے، عورت نبی بن نہیں سکتی۔ عورت مصلی کا امام جن سکتی ہے، عورت امام بن نہیں سکتی۔ عورت بادشاہ جن سکتی ہے، عورت بادشاہ بن بولو نہیں سکتی۔ عورت اگر بادشاہ بن سکتی ہوتی تو بالاتفاق حضور علیہ السلام کے بعد علم کی پہاڑ تھیں آپ کی زوجہ سیدہ عائشہ، وہ خلیفہ بن جاتی۔ سیدۃ نساء العالمین یا سیدۃ نساء اہل الجنہ بی بی فاطمہ اس قابل تھیں کہ وہ خلیفہ بن جاتی، وہ بادشاہ بن جاتی۔ بنی بولو، بنی نہیں بنی، نہ بی بی فاطمہ بنی، نہ فاطمہ کی اولاد میں کوئی خاتون بنی۔ نیچر ہے، فطرت ہے، مرد جفاکش ہے، عورت نازک ہے۔ اس نیچر کو کیسے بدلو گے؟ کہتے ہیں مردوں کے کام عورتیں کریں، عورتوں کے کام مرد کریں۔ فساد لانا چاہتے ہو معاشرے میں؟ یہی چاہتے ہیں نا کہ مردوں کے برابر آ جائیں عورتیں؟ تو مرد 12 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، پسینے میں شرابور ہوتا ہے، تم عورتوں سے مزدوریاں کروا کر پسینے میں شرابور کر کے تم ان کو مارنا چاہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ عورت کا احترام ہے؟ اس کو ننگا کر کے تم لوگوں کی ہوس کا اسے نشانہ بنانا چاہتے ہو؟ یہی تمہاری تحریک ہے۔ آج تک امریکہ کی صدر تو کوئی عورت نہیں بنی۔ کیوں نہیں بنی؟ وہ صرف قانون ہمارے لیے ہیں، صرف بے حیائی کو پھیلانے کے لیے، ہمارے ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے ہیں۔ تم نے کون سا حق دیا پھر عورت کو؟ اگر عورت مرد کے حقوق برابر ہیں تو پھر تم نے کیوں عورت کو صدر بنایا؟ ٹرمپ کیوں آیا ہے؟ کوئی عورت پڑھی لکھی نہیں تھی تمہارے ملک میں؟ یہ سارے کمانڈر ان چیف مرد ہیں مغربی ملکوں میں، تم پھر عورت کو کیوں نہیں لگاتے؟ مرد جو کام کرتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی، عورتیں جو کام کرتی ہیں کہو وہ مرد نہیں کر سکتے۔ عورت کو عورت رہنے دو، مرد کو مرد رہنے دو، فساد نہ پھیلاؤ۔ اس لیے فرمایا وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، وہ پہلی جاہلیت کی طرح ننگی نہ پھرو، کھلی نہ پھرو۔ میں حوالہ کوٹ کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ جاہلیتیں دو ہوں گی۔ ایک جاہلیت حضور سے پہلے تھی، اس کے ساتھ اولا کی قید لگائی، فرمایا ایک پہلی جاہلیت تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے ایک دوسری جاہلیت بھی آئے گی۔ اولا کا تقابل اخرى سے ہے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، لفظ اولا بتا رہا ہے کہ ایک جاہلیت گزر چکی حضور کی بعثت سے پہلے، اور ایک جاہلیت آنی ہے حضور کی بعثت کے بعد۔ وہ جاہلیت مقید ہے اولا کے ساتھ، گویا کہ ایک جاہلیت اخرى بھی آنی ہے، دوسری جاہلیت بعد میں آنے والی جاہلیت بھی آنی ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اگر ثانی نہ ہونی ہوتی، دوسری جاہلیت نہ آنی ہوتی تو پھر لفظ اولا لگانے کی ضرورت، اتنی بات تو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر لفظ اولا
پہلی کی قید لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب پہلی جاہلیت میں کیا ہوتا تھا وہ بھی قرآن نے اشارہ کر دیا، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی جاہلیت میں عریانی تھی، عورتیں ننگی پھرتی تھی، فحاشی تھی، گلوں پر دوپٹے نہیں ہوتے تھے، جیسے آج بہت ساری عورتیں اپنا گلا کھول کر ٹی وی پر بیٹھ کر نعوذ باللہ من ذالک اپنا آدھا سینہ تک ظاہر کر کے پوری قوم کو دکھا رہی ہیں۔ یہی کچھ پہلی جاہلیت میں ہوتا تھا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ عورت کا ننگا ہونا، عریاں ہونا، یہ جاہلیت کی علامت ہے۔ جب ایسا دور ہو تو سمجھ لو وہ زمانہ جاہلیت ہے، چونکہ پہلی جاہلیت میں یہی ہوتا تھا۔ تو میں آسان لفظوں میں آپ کو یہ آیت سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھیں اور اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ عریانی، عورتوں کا ننگا پن، فحاشی، زنا، کھلم کھلا زنا، زنا کر کے فخریہ بیان کرتے تھے، میرا جسم میری مرضی۔ یہ میرا جسم میری مرضی، یہ فحاشی ہے، یہ زنا کا نعرہ ہے۔ اب اس کی ٹی وی اینکر ڈالر حلال کرنے کے لیے سو توجیہیں کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل، ایسی توجیہ جو کہنے والے کی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہے، طویلیں کر رہے ہیں، نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ تم یہ تعویلیں کیوں کر رہے ہو۔ تمہارا چینل وہ جیو ہو، وہ بول ہو، یا کوئی اور چینل ہو، وہ ڈالر کیسے ہضم کرنا چاہتے ہیں؟ غیر ملکی ڈالر پہ پلنے والے یہ چینل ہماری تہذیب کو بدل رہے ہیں، تمدن کو بدل رہے ہیں، مذہب کو بدل رہے ہیں، دین کو بدل رہے ہیں۔ یہ غدار ہیں ملک کے، قوم کے، وطن کے، ایمان کے، اسلام کے۔ شرم نہیں آتی؟ ڈوب نہیں مرتے ہو؟ یہی نعرہ جاہلیت میں تھا، میرا جسم میری مرضی۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، 4 طرح سے عورتیں نکاح کرتی تھیں، 4 طرح سے۔ یہ بھی ایک نکاح کی شکل تھی کہ ایک عورت اپنے گھر پر جھنڈا لگا دیتی تھی۔ یہ زنا کی دعوت کا جھنڈا ہوتا تھا، ہر کوئی آتا تھا، وہ کسی کو انکار نہیں کرتی تھی۔ ہاں پھر بچہ پیدا ہوتا تھا، وہ ریکارڈ رکھتی تھی، ان سب کو بلایا جاتا تھا جنہوں نے اس سے منہ کالا کیا۔ پھر قافیہ شناس کو بلایا جاتا، وہ بچے کی اور ان مردوں کی شکلیں دیکھ کر فیصلہ کرتا تھا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ چلو کسی سے نسب تو جوڑا جاتا تھا نا، زنا کے ساتھ صحیح نسب تو جوڑا جاتا تھا۔ اب قرآن کا اشارہ ہے کہ اس جاہلیت کے بعد دوسری جاہلیت آنی ہے، اور اس جاہلیت میں بھی وہی ہونا ہے جو پہلی جاہلیت میں تھا، فحاشی، عریانی، زنا، بدکاری، اعلانیہ بدکاری۔ اور اب کیا ہو رہا ہے جن ملکوں میں یہ ماٹو ہے میرا جسم میری مرضی، وہاں نکاح نہیں ہے۔ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کو ختم کرو، نکاح نہیں ہے، رشتہ داریاں نہیں ہیں۔ آنے والے بچے کو پتہ نہیں ہوتا میرا باپ کون ہے۔ یہی ملک میں لانا چاہتے ہیں کہ بچے کو پتہ ہی نہ ہو میرا باپ کون ہے، یہی لانا چاہتے ہیں ملک میں نظام۔ اس لیے وہاں ولدیت نہیں لکھی جاتی، کوئی کسی سے یہ نہیں پوچھتا تیرے باپ کا نام کیا ہے۔ سرکاری کاغذات میں یورپ میں ماں کا نام لکھا جاتا ہے تاکہ شرمندگی نہ ہو۔ ان میں ایک میجورٹی ایسی ہے جن کے باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں، ان کا باپ ہے کون۔ تو یہ جاہلیت اس جاہلیت سے بڑھ گئی کہ نہ ہوئی؟ بتاؤ۔
اس جاہلیت میں چلو کوئی باپ تو کہلاتا تھا، صحیح یا غلط، حلال کا یا حرام کا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے کوئی باپ تو ہوتا تھا۔ اب یہ جو جاہلیت لانا چاہتے ہیں اس میں تو باپ کا بھی پتہ کوئی نہیں ہوگا۔ جب باپ کا پتہ کوئی نہیں تو چچے کا پتہ کہاں سے آیا، دادے کا پتہ کہاں سے آیا، برادری کہاں سے آئی، خاندان کہاں سے آیا، کزن کہاں گئے، چچا زاد بھائی کہاں گئے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ خود غرضی پر مبنی ایک نظام ہے مغرب کا، وہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ہر بندہ خود غرض ہے، کسی کو کسی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا خوبصورت اسلام کا خاندانی نظام ہے کہ خاندان میں ایک آدمی پر دکھ آتا ہے تو سارا خاندان اس دکھ کو اپنے اوپر تقسیم کر لیتا ہے کہ نہیں ہے بتاؤ؟ اور وہاں اکیلا آدمی تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ کیوں؟ خاندانی نظام ٹوٹ چکا، اور وہی نظام، ٹوٹا ہوا نظام یہاں لانا چاہتے ہیں، خاندانوں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں جب نکاح نہیں ہوگا، زنا ہوگا، کوئی رشتہ داریاں ہوں گی، کسی کو رشتہ داروں کا پتہ چلے گا؟ جب رشتہ دار ہیں ہی کوئی نہیں تو کون ہوگا جو مشکل وقت میں کسی کے کام آئے گا؟ اور یہاں ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی آفت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو ساری برادری اکٹھی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کا خوبصورت نظام ہے۔ میرا گردہ بدلا، آپریشن ہوا تو دور پرے کے قریب کے صرف رشتہ دار ہی نہیں، پورے حلقے کے دوست احباب تعلق دار وہ بھی اکٹھے ہو گئے، دعائیں ہو رہی ہیں جگہ جگہ پر۔ یہ اسلام کا خوبصورت فیملی سسٹم ہے، اسلام کا خوبصورت خاندانی نظام ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا یہ ننگا پھرنا، میرا جسم میری مرضی کا ماٹو، یہ جاہلیت کا ہے، وہ جاہلیت دوبارہ نہ لانا۔ رب کہہ رہا ہے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، قرآن میں رب تمہیں پکار رہا ہے، یہ جاہلیت اولا والا ماٹو پھر نہیں آنا چاہیے۔ میرے آقا نے جاہلیت کے ان طریقوں کو، فحاشی کو، عریانی کو، زنا کو، بدکاری کو، ننگے پن کو پاش پاش کر کے، عورتوں کو حقوق دلوا کر ان کو عفت مآب بنا دیا، ان کو عزت مآب بنا دیا۔ اور مغرب کا معاشرہ کیا ہے؟ ادھر کہتے ہیں مرد اور عورت برابر۔ اچھا جی، پھر عزت ہماری زیادہ ہو، جب برابر ہے تو پھر تمہاری کس چیز کی عزت ہے؟ مرد کو کتے کی طرح بھونکتی رہو، اور مرد اگر جواب دے دے تو جی یہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیوں والے نہیں ہیں۔ ارے تم نے تو برابری کا دعویٰ کیا تھا، جب مرد اور عورت میں برابری ہے تو تم 10 گز کی زبان نکال کر مرد کو برا بھلا کہہ رہی ہو، تو مرد نے اس سے چھوٹی زبان اگر نکال لی تو پھر چیخنا کیا، چلانا کیا، رونا کیا؟ جب برابر ہو پھر برداشت کرو۔ نہیں، برابری نہیں ہے۔ کچھ چیزوں میں اللہ نے عورتوں کو محترم بنا دیا، کچھ چیزوں میں اللہ نے مردوں کو فضیلت عطا فرما دی۔ کہاں برابری ہے؟ حضور نے فرمایا ماں کے 3 حق ہیں، باپ کا 1 حق ہے۔ بتاؤ عورت کو عزت زیادہ ملی کہ نہیں ملی؟ بتاؤ نا۔ باپ کے بارے میں فرمایا الوالد اوسط باب من الجنہ، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ لیکن ماں کے بارے میں کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات۔ ارے دروازے تک تو بعد میں پہنچو گے، چل کے جاؤ گے نا، دور کیوں جاتے ہو؟ وہ جنت تو تم سے ذرا دور ہے، موت کا فاصلہ ہے بیچ میں۔ ایک جنت جیتے جی بھی ہے، اور وہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ عورت کو تکریم ملی ہے۔ تم اگر عورت کے خیر خواہ ہو، میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا، اگر خیر خواہ ہو تو کرو نا نعرہ بلند کہ عورت کو وراثت میں حصہ دو۔ لیکن یہ عورت، ان کو عورت سے دلچسپی نہیں ہے، ان کو اٹریکشن ہے عورت کی فحاشی میں، عریانی میں۔ اگر ان کی اٹریکشن، اگر ان کی دلچسپی عورت کے حقوق میں ہوتی تو جیسے عزیز بیان میں کہہ رہے تھے، تو پھر عورت کی وراثت کی بات کی جاتی۔
پھر عورت پہ عدم تشدد کی بات کی جاتی، پھر عورت کے لیے الگ سے ہسپتالوں کی بات کی جاتی، عورتوں کے لیے ہسپتال الگ ہوں تاکہ کسی مرد کی ہوس کا نشانہ نہ بنے، پھر عورتوں کے الگ تعلیمی اداروں کی بات کی جاتی۔ اسلام نے کوئی عورت کو تعلیم سے تو نہیں روکا، ہاں ہم یہ کہتے ہیں درندے استادوں کے سپرد نہ کرو اپنی بچیوں کو۔ روز خبریں آئی ہوئی ہیں یونیورسٹی میں استاد نے درندگی کی بچی کے ساتھ، سکولوں کے اندر کالجوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو پاکستان بنا اور یہ چیخ رہے ہیں عورتوں کے تعلیمی ادارے الگ بنا دو، مردوں کے تعلیمی ادارے الگ بنا دو۔ ہم نے نہیں بنائے۔ ہمارے ہاں بچیوں کے مدرسے میں 4 سال کے بچے کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو ہم سے کوئی شکوہ ہو سکتا ہے لیکن یہ شکوہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ اپنی ماں بہنیں بیٹیاں ان کی عزتیں سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے سپرد کرتی ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی کالجوں کے حالات خراب ہیں، ہماری بچی کو آپ عالمہ بنائیں، ہماری بچی کو آپ حافظہ بنائیں، اس کی عزت یہاں محفوظ رہے گی۔ غیرت مند باپ، پڑھے لکھے لوگ، خود پروفیسر، خود وکیل ہیں، لیکن بچیوں کو مدرسے میں اس لیے ڈال رہے ہیں کہ وہاں عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہ عورت کا حق ہے، اس کے لیے الگ تعلیمی ادارہ ہو، لیڈی سٹاف ہو، خواتین استانیاں ہوں۔ ہم تو چیخ رہے ہیں عورتوں کے ان حقوق کے لیے، لیکن تمہارا یہ ماٹو نہیں ہے۔ یہ عورتوں کو یہ حق نہیں دلوانا چاہتی، یہ چاہتی ہیں کہ نکاح کے بندھن سے نکل کر یہ فٹ پاتھوں پہ زندگی گزاریں، یہ چاہتی ہیں کہ یہ وراثت سے محروم ہو کر دوسروں کے دستے نگر رہیں اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا وہ اپنی عزتوں کو فروخت کریں، بیچیں۔ وہ یہ چاہتی ہیں، یہ ایجنڈا ہے۔ جھوٹ ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں، یہ اپنی ہوس کی بات کرتی ہیں۔ یہ زر خرید عورتیں ہیں، یہ زر خرید غلام ہیں، یہ زر خرید ٹی وی اینکر ہیں، یہ زر خرید لونڈے سیاستدان ہیں۔ لونڈے کہیں کے بولنے کا طریقہ نہیں آتا، کہتے ہیں کہ کسی ملا کو عورت مارچ نہیں روکنے دیں گے۔ ملا تو پہلے بھی نہیں روکتے، تو اپنے آپ کو سنبھال۔ تو کیوں اقتدار میں آنے کے پر تول رہا ہے؟ تو نے بہن کو کیوں گھر بٹھایا ہے؟ ملا کا تانے دینے والے، وہ ایک سیاستدان نے آج بیان دیا ہے کہ عورت مارچ ہوگا، کسی ملا کو نہیں روکنے دیں گے۔ ارے تو عورتوں کا اتنا خیر خواہ ہے تو بہن کو لانا میدان میں، پھر تو کیوں آیا ہے؟ لونڈا قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، ڈوب کے مر جاؤ، سب کچھ برداشت ہوگا، شریعت کا مذاق برداشت بولو نہیں ہوگا۔ کوئی پی پی کا ہو، کوئی پی ٹی آئی کا ہو، کوئی نون لیگ کا ہو، کوئی کہیں کا ہو، دین کی بات آئے گی تو ڈٹ جائیں گے۔ ہم اپنا ایمان بچائیں گے، اپنی قوم کا ایمان بچائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ یہ ننگا پھرنا، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ جاہلیت اولا ہے، اور اشارہ کیا ایک جاہلیت اخرى بھی آئے گی۔ اب آپ شرح خواندگی کتنی بڑھا لیں، قرآن کی اس پیشین گوئی کے مطابق جب فحاشی عریانی عام ہو جائے اور مطالبے ہونے لگیں میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، جب مطالبے ہونے لگ جائیں تو سمجھ لو یہ جاہلیت اخرى ہے، یہ اب جاہلیت کا زمانہ آ گیا ہے۔ پھر سے ایمان بچاؤ۔ اور جاہلیت سے نجات کیسے ملی تھی اور کیسے ملے گی؟ وہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے، نبی کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرو تو جاہلیت سے بچ جاؤ گے، ورنہ ڈگریوں کے باوجود جاہلیت ہوگی۔ ڈگریاں ہاتھ میں ہوں گی لیکن باتیں جاہلیت والی ہوں گی، عمل جاہلیت والے ہوں گے، زبان جاہلیت والی ہوگی۔ ارے میاں کہ تمہیں کس نے کہا ہے میرا جسم میری مرضی؟ آپ بتائیں، بس 1 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، آپ بتائیں اپنی مرضی سے دنیا میں آئے تھے؟ بولو، اگر میرا جسم میری مرضی ہے تو پھر اپنی مرضی سے دنیا میں کیوں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ پھر باپ سے پہلے آتے، دادا سے پہلے آتے، تم 1 صدی پہلے آتے یا 1 صدی بعد میں آتے، اب جو آئے ہو، اگر رب کی مرضی نہیں ہے تم پر، تمہاری مرضی ہے تو کیا اپنی مرضی سے آتے ہو؟ اور کیا کوئی اپنی مرضی سے مرتا ہے؟ بولو،
کوئی اپنی مرضی سے مرتا ہے، کوئی کاش کہ ہمارے ملک کے حکمران بکاؤ نہ ہوتے تو ان سب کو لتر لگاتے، جیل میں ڈالتے، اس لیے کہ خودکش بمبار بھی یہی کہتا ہے نا، سوسائٹ والا بھی تو یہی کہتا ہے، میرا جسم میری مرضی، میں بم بادوں اس کو پھاڑ دوں، میرا جسم ہے، تم کون ہوتے ہو مداخلت کرنے والے؟ یہی نعرہ دہشت گرد کا ہے، سوسائٹ والے کا ہے، خودکش بمبار کا ہے، تو وہ دہشت گرد، اور یہی نعرہ اگر یہ مغرب کی لونڈی لگائے تو وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ اگر میرا جسم میری مرضی ہے تو پھر کتنی عمر سے اپنی مرضی سے ماں کا دودھ پیا تھا، اپنی مرضی کے ساتھ تم نے چلنا سیکھا تھا، اپنی مرضی کے ساتھ تم نے بولنا سیکھا تھا، اپنی مرضی کے ساتھ تم سکول داخل ہوئی تھیں، اپنی مرضی کے ساتھ تم نے کالج کا انتخاب کیا تھا، اپنی مرضی کے ساتھ تم نے بکس کا انتخاب کیا تھا، اپنی مرضی کے ساتھ تم نے کپڑے پہنے تھے، تم نے پیدائشی ماں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے شلوار نہیں چاہیے، جینز چاہیے، وہ بھی پھٹی ہوئی چاہیے، تم نے کہا تھا۔ جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو پھر تیری مرضی کہاں سے آئی؟ ارے میاں قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے اللہ خالق کل شے، تیرا جسم نہیں ہے بلکہ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس وجود پر مرضی بھی اللہ کی چلے گی، بندوں کی نہیں چلے گی۔ اگر بندوں کی چلتی ہوتی مرضی تو پھر خودکشی جائز ہوتی۔ حضور نے فرمایا جو خودکشی کرتا ہے قیامت تک وہ یہی عمل دہراتا رہتا ہے، جو زہر پی کے مرتا ہے قیامت تک رب اس کو زہر پلاتا ہے، جو گولی مارتا ہے اپنے آپ کو، نیزے کے ساتھ اپنے آپ کو مارتا ہے، قیامت تک وہ اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو خودکشی کر کے مرتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اس نے عذاب دینے میں مجھ سے بھی پہل کی، اب اس کو قیامت تک عذاب دیتے رہو دیتے رہو۔ اگر میرا جسم میری مرضی ہے تو پھر کل کو کہو گے ہم چارہ کھائیں، کل کو کہو گے ہم گوبر کھائیں، ہمیں کیوں کوئی روکتا ہے؟ پھر کل کو کہو گے کہ ہم ننگے ہو کر روڈ پہ پھرتے رہیں، کوئی ہمیں کیوں روکے؟ ارے بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ان عورتوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔